بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، آج ہمارا سبق سورۃ المعارج کی 2 آیات مبارکہ بقیہ آیات مبارکہ سورۃ النوح کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعة ابصارهم ترہقهم ذلہ ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، سب سے پہلے یوم اسم ہے جس کا معنی ہے دن۔ یخرجون یکتبون کی طرح جمع مذکر غائب مضارع کا لفظ ہے وہ نکلیں گے۔ من حرف جار جس کا معنی سے۔ الاجداث اسم ہے جس کا معنی قبریں۔ سراعاً اسم ہے جس کا معنی جلدی جلدی۔ کأنہم کاف حرف تشبیہ ہے جس کا معنی جیسے۔ انا حرف مشبہ بالفعل بے شک، اور ہم ضمیر جمع مذکر غائب وہ۔ الی حرف جار جس کا معنی طرف، اور نصب یہ اسم ہے جس کا معنی بت۔ یوفضون یکتبون کی طرح جمع مذکر غائب مضارع کا لفظ ہے دوڑے جا رہے ہیں۔ فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ خاشعة ابصارهم، خاشعة اسم ہے جس کا معنی جھکی ہوئی، ابصار اسم ہے جس کا معنی نگاہیں، ہم ضمیر جمع مذکر غائب ان کی۔ ترہقو تکتبو کی طرح واحد مؤنث غائب مضارع کا لفظ ہے چھائی ہوئی ہوگی، ہم ضمیر جمع مذکر غائب ان پر۔ ذلتن اسم ہے جس کا معنی ذلت، ذالکا اسم اشارہ جس کا معنی اس، اليوم اسم ہے جس کا معنی دن، الذی اسم موصول جس کا معنی جو، کانو فعل ناقصہ ہے جس کا معنی ہے، یوعدون یکتبون کی طرح جمع مذکر غائب مضارع کا لفظ ہے جس کا معنی ہے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فرمائے خاشعة ابصارهم ترہقهم ذلہ ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ سامعین، یہ سورۃ المعارج کی آیات مبارکہ مکمل ہو گئی۔ اب سورۃ النوح۔ انا ارسلنا، انا حرف مشبہ بالفعل جس کا معنی بے شک، اور نا ضمیر جمع متکلم ہم۔ ارسلنا کتبنا کی طرح جمع متکلم ماضی ہم نے بھیجا۔ نوحاً اسم ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ الی حرف جار ہے جس کا معنی طرف۔ قوم اسم ہے جس کا معنی قوم، ہو ضمیر واحد مذکر غائب ان کی۔ ان حرف مصدریہ ہے جس کا معنی کہ۔ انذر اکتب کی طرح واحد مذکر حاضر امر حاضر کا لفظ ہے ڈرائیے یعنی خبردار کرو۔ قومک قوم اسم ہے جس کا معنی قوم، کاف ضمیر واحد مذکر حاضر تمہارے۔ من حرف جار جس کا معنی سے۔ قبل اسم ہے جس کا معنی پہلے۔ ان حرف مصدریہ جس کا معنی کہ۔ یأتیہم یکتبو کی طرح واحد مذکر غائب مضارع کا لفظ ہے وہ آئے، ہم ضمیر جمع مذکر غائب ان کے۔ عذاب اسم ہے جس کا معنی عذاب۔ علیم یہ بھی اسم ہے جس کا معنی دردناک۔ فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ قال یا قومی،
قالا کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے، اس نے کہا۔ یا قوم، یا حرف ندا ہے جس کا معنی اے، اور قوم اسم ہے جس کا معنی قوم۔ سامعین، یہ قومی، یہ میم کے نیچے جو زیر ہے، یہ اصل میں یا واحد متکلم کی ضمیر ہے جس کا معنی ہے میری۔ اور فرمایا انی، انا حرف مشبہ بالفعل جس کا معنی بے شک، اور یا ضمیر جمع متکلم میں۔ لکم، لام جارہ ہے جس کا معنی کے لیے، اور کم ضمیر جمع مذکر حاضر تمہیں۔ نذیر اسم ہے جس کا معنی ڈرانے والا۔ مبین، یہ بھی اسم ہے جس کا معنی کھلم کھلا۔ فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ان حرف مصدریہ جس کا معنی کہ، اعبدو، اکتبو کی طرح جمع مذکر حاضر امر حاضر کا لفظ ہے جس کا معنی ہے تم عبادت کرو۔ وہ حرف، اور اللہ کا معنی اللہ، وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور۔ واتقوہ، اتقو، یہ بھی اکتبو کی طرح جمع مذکر حاضر امر کا لفظ ہے تم ڈرو۔ ہو ضمیر واحد مذکر غائب اس سے۔ وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور۔ اطیعونی، سامعین یہ اطیعو، یہ اکتبو کی طرح جمع مذکر حاضر امر حاضر کا لفظ ہے جس کا معنی کہنا مانو، اور یہ نی، یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے جس کا معنی میرا۔ تو فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ سامعین، یہ کچھ آیات مبارکہ سورۃ المعارج کی تھیں اور بقیہ آیات سورۃ نوح کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔